حدیث نمبر 1240 حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا ایوب حدثنا عمرو بن شعیب قال حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك هذا حديث حسن صحيح. قال اسحاق بن منصور قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه ويحتمل ان يكون يسلف اليه في شيء فيقول ان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال اسحاق كما قال. قلت لاحمد وعن بيع ما لم يضمن قال لا يكون عندي الا في الطعام يعني ما لم تقبض. قال اسحاق كما قال في كل ما يقال ويوزن. قال احمد وإذ قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو الشرطين في بيع. وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به إنما هذا شرط واحد. قال إسحاق كما قال. حديث حكيم بن حزام حديث حسن وقد روي من غير وجه ورواه أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام وروى هذا الحديث عرف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل انما رواه ابن سيرين عن ايوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام هكذا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی شرط پر بیچنا، بیع میں دو شرطیں اور ایک شرط بھی غیر مقبوضہ چیز سے نفع اور غیر مملوکہ چیز کا بیچنا، یہ سب ناجائز ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. اسحاق بن منصور فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے پوچھا قرض کے ساتھ بیع کی ممانعت کا کیا مطلب ہے. انہوں نے فرمایا یہ کہ کسی کو قرض دے کر پھر کوئی چیز اس سے زائد قیمت پر اس پر بیچے. کسی کو قرض دے کر پھر کوئی چیز اس سے زائد قیمت پر اس پر بیچے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو قرض دے کر کہے اگر تجھے میسر نہ ہو تو یہ تیرے اوپر بیع ہے. مطلب یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں چند چیزوں کا ذکر ہے. سب سے پہلی چیز قرض کی شرط پر بیچنا درست نہیں ہے. یعنی ایک شخص ایک چیز بیچ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرض ہے، یعنی میں بعد میں لوں گا تم سے اس کے پیسے. بیع میں دو شرطیں، یعنی بیع میں کسی بھی قسم کی شرط لگانا درست نہیں ہے. اگر کوئی دو شرطیں لگا رہا ہے، ایک شرط جب درست نہیں ہے تو دو شرطیں بھی درست نہیں ہیں. غیر مقبوضہ چیز سے نفع، ایک چیز قبضے میں ہی نہیں ہے اس سے نفع اٹھانا بھی درست نہیں ہے. اگر کوئی چیز خریدی جائے تو جب تک اس کو اپنے قبضے میں نہ لے اس سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے. اور غیر مملوکہ چیز کا بیچنا، جو چیز اپنی ملکیت میں ہی نہیں ہے اس کو اگر بیچ رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی جب تک اس کے پیسے آپ پورے دیں گے نا اس وقت تک نہیں بیچنا. ہاں، ایک تو جو چیز بیچی جا رہی ہے، بیچنا چاہ رہے ہیں ہم، وہ ہماری اپنی ملکیت میں رہنا، ہم اس کے مالک رہنا. خرچ کے لیے، خرچ کے لیے وہ چیز جی، اور خرچ کے پیسے ادا ہی نہ کرے ابھی ہم جی، تو پھر جب تک کہ وہ پیسے ادا نہ کرے وہ چیز کو آپ بیچنا مناسب نہیں. نہیں ایسا نہیں. اس چیز کو بیچنا ہو تو کبھی ایسا ہوتا کہ ایک شخص قرضہ لے کے ایک مکان خریدا لیکن قرض ادا نہیں کر سکا تو مکان بیچ کے ادا کرنا پڑتا نا اس کو قرضہ. کوئی بھی ایک صورت ہو سکتی، جیسے کوئی بینک سے لیا، ایک کار خریدا سمجھے بینک سے لون لے کے، ادا نہیں کر سکا تو بینک والے کیا کریں گے؟ اس کی کار لے کے واپس اس کو بیچ دے کے کر کے اپنے پیسے حاصل کر لیں گے. پھر اس کو باقی پیسہ لوٹاتے بھی نہیں، لوٹاتے بھی نہیں. ہاں وہ تو ہے، باقی پیسے دیتے بھی نہیں، خود کھا جاتی ہے بینک. جی، تو دو تین چار چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر. ایک تو قرض کی شرط پر بیچنا، دوسری چیز بیع میں دو شرطیں لگانا، دو ہو یا ایک ہو، ایک شرط بھی درست نہیں ہے. اور تیسری چیز جو ہے غیر مقبوضہ چیز سے فائدہ اٹھانا، جس چیز کو ابھی تک اپنے قبضے میں نہیں لیا گیا اس سے نفع اٹھانا، یہ بھی درست نہیں ہے. اور غیر مملوکہ چیز کا بیچنا، یہ سب ناجائز ہے. جو چیز اپنی ملکیت میں نہیں ہے، اپنے قبضے میں نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کو اگر بیچ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اب یہ ان چیزوں کی تفصیل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ کسی کو قرض دے کر پھر کوئی چیز اس سے زائد قیمت پر اس کو بیچے. مطلب ایک شخص کسی کو ایک 500 روپے قرضہ دیا سمجھے، پھر اس کے بعد کیا کر رہا، کوئی چیز اس سے زائد قیمت پر اس کو بیچ رہا. 500 روپے قرضہ دیا، اب ان قرضہ ادا نہیں کر سک رہا، کیا کر رہا اس کے پاس کہ ایک چیز بیچ دے رہا اس کو،
اس سے زیادہ قیمت پر، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو قرض دے کر کہے کہ اگر تجھے میسر نہ ہو تو یہ تیرے اوپر بے ہے۔ ایک شخص ایک کو قرض دیا اور بولا اگر تم ادا نہیں کر سکے تو سمجھو گے یہ بے ہے، یعنی تم پیسے لے لیے، اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دینا میرے کو۔ اچھا، یہ امام اسحاق فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے پوچھا، جی دے دینا بول کے انہیں بول رہا، جی تو انہیں نہیں بول رہا، انہیں خود سے بھائی میرے پاس جو ہے نا مطلب پیسے لوٹانے کی قوت اور طاقت نہیں ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے، لہذا میں وہ پیسوں کے بجائے آپ کو یہ چیز دے دیتا ہوں بلکہ انہیں خود بول رہا، جی کون جو اس کے پاس سے قرض لیا، جی درست ہے، بول رہا ہے، جی تو وہ صورت میں جائز، وہ صورت میں جائز ہے۔ قرض ادا کرنے کے لیے بھائی آدمی کو اپنا کچھ نہ کچھ تو بیچنا پڑے گا، مکان ہے، سونا اس کو دے دے رہا ہوں، اس کو دے دے رہا، یہ درست ہے۔ جس شخص کا قرضہ اس سے آنے کا ہے انہیں نہیں بول سکتا، ان نہیں بول سکتا، ان بولا تو یہ درست نہیں ہے، ورنہ اسی لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو قرض دے کر کہے اگر تجھے میسر نہ ہو تو یہ تیرے اوپر بے ہے، اگر تم قرضہ ادا نہیں کر سکے تو سمجھو گے تم کوئی چیز اپنی بیچ دیے ان پیسوں کے بدلے میں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک ہو گیا، اور ایک چیز جو ہے جی مطلب میری دکان ہے، مثال کے طور پہ میری موبائل فون کی دکان ہے، جی تو موبائل فون کی میری اگر دکان ہے تو میرے اپنے دوستوں کو یا جو میرے دوست نہیں ہیں، جی اجنبی لوگوں کو یا میرے دوستوں کی یا میرے رشتہ داروں کو، ان میں سے کسی کو بھی جی میں یہ فون آپ کو ادھار بیچ رہا ہوں بول کے ایسا بیچنا درست نہیں ہے۔ انہیں خود آ کے آپ کے پاس سے ادھار اگر لے رہا ہے تو یہ درست ہے، لیکن اپنی طرف سے میں آپ کی ادھاری پہ دیتا ہوں بول کے بیچنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نہیں، یہ الگ صورت ہے۔ آپ کسی کو ادھار دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کا اختیار ہے، وہ بھائی تو عام طور پر انہیں نہیں لینا چاہ رہا بھائی، ہاں مطلب میرے پاس مال جو ہے جمع ہو گیا رکھا ہوا ہے، اچھا بک رہا نہیں، تو میرا اپنا مال بیچنے کے لیے جی میں اس کو جو ہے نا بھائی تو لے لینا، میں تیرے کو ادھاری پہ دے دیتا ہوں تو تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر میرے کو پیسے، جی تو یہ شکل جیسا کہ ابھی آپ فرمانا 4 شکل اس میں جی کہ ادھاری پہ اس کو بیچنا، مطلب نہیں ادھار کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، مسئلہ کیا ہے قرض کی شرط پر بے، پھر بے میں 2 شرطیں لگانا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ 2 شرطیں اور 1 شرط بھی بلکہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ اصل میں کیا ہے، جیسے اس سے پہلے گزرانا، سودے میں سودا کرنا، ایک معاملہ ابھی مکمل ہوا نہیں، دوسرا معاملہ کرنا، یہ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ بے میں شرط لگانا، جیسے ایک شخص اپنا مکان بیچ دیا، بیچنے کے بعد بولا کہ لیکن میں اس شرط پر بیچا کہ 1 مہینہ میں خود رہوں گا اس مکان میں، یہ سواری میں آپ کو بیچ دیا، یہ موٹر سائیکل، لیکن 1 مہینہ میں چلاؤں گا، یہ درست نہیں ہے۔ بیچنے کے بعد اختیار ختم ہو گیا آپ کا، آپ کے تصرف سے، آپ کے اختیار سے، آپ کے استعمال سے نکل گئی چیز اب وہ۔ ہاں اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ پھر اس کی اجازت سے استعمال کر سکتے، بیچنے کے بعد ہاں اس کی اجازت سے استعمال کر سکتے، لیکن شرط نہیں لگا سکتے میں آپ کو یہ مکان بیچ دیا لیکن میں 6 مہینے تک رہوں گا اس میں، 6 مہینے کے بعد ہی بیچنا، پھر جب 6 مہینے رہنا ہے تو یہ ہے۔ امام اسحاق فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے پوچھا کہ جس چیز کا ضامن نہ ہو اس کی بے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میرے نزدیک صرف کھانے میں ہے، یعنی جب تک قبضہ نہ ہو، اہم چیز اس میں یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ مبی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ اپنے قبضے میں رہنا، ہم اس کو حوالے کر سکنا، جس کو بیچ رہے ہیں اس کے سپرد بھی کرنے کی استطاعت رہنا۔ امام اسحاق فرماتے ہیں یہ ہر قدرت اور طاقت رہنا۔ امام اسحاق فرماتے ہیں یہ ہر ناپی اور تولے جانے والی چیز میں ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں تجھ کو یہ کپڑا بیچتا ہوں مگر اس کی سلائی اور دھلائی میرے ذمہ ہے، تو یہ ایک بے ہے، تو یہ ایک بے میں 2 شرطوں کی مثال ہے۔ ایک شخص کو کپڑا بیچا اور کہتا ہے کہ اس کی سلوائی بھی میرے ذمہ ہے اور دھلائی بھی میرے ذمہ ہے، تو یہ بیچ رہا ہے لیکن اس میں 2 شرطیں لگا رہا، تو یہ درست نہیں ہے، بیچنے والا خود لگا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کہے میں تجھے بیچتا ہوں لیکن اس کی سلائی مجھ پر ہے، یا کہے کہ اس کی دھلائی میرے ذمہ ہے، تو کوئی حرج نہیں، یہ ایک شرط ہے۔ ایک کپڑا بیچا، ایک شخص کپڑا بیچتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی سلائی میرے ذمہ ہے، صرف ایک ذمہ داری قبول کیا، یا اس کی دھلائی میرے ذمہ ہے، تو یہ درست ہے برا۔ اس میں ایک شرط ہے تو درست ہے، 2 شرطیں درست نہیں ہے برا۔ دھلائی بھی میرے ذمہ ہے، سلوائی بھی میرے ذمہ ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے بعض دکانوں پر کپڑا خریدنے گئے تو ان لوگوں کے پاس ٹیلرز بھی رہتے ہیں، ٹیلرز کی سہولت بھی فراہم کرتے وہ لوگ، آپ وہاں کا وہی دے سکتے کپڑا۔ اچھا اس چیز سے والے کا ایک مسئلہ یہ نکل رہا ابھی جو ہے ذہن میں یہ بات آئی میرے کہ جیسا
इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं, फ़ोनों के बड़े बड़े कंपनियां हैं जी तो फ़ोनों के कंपनियां हो या वॉशिंग मशीन हो जी। या ओवन हो जी माइक्रो ओवन हो जी और या कोई ऐसी चीज़ हो जी तो वो लोग कंपनी वाले जब कोई चीज़ बेच रहे हैं तो 1 साल की गारंटी देते हैं या 2 साल की गारंटी का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ नहीं बनी तो उसके बदले हम आपको नई चीज़ देंगे। जी वारंटी का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हुई तो हम बनाने के पैसे नहीं लेंगे लेकिन सामान तो आपको डालना पड़ेगा। जी। तो दो में से कोई एक शर्त भी अगर हम बेचने से पहले लगा रहे हैं कस्टमर्स को तो ये चीज़ दुरुस्त है। ये चीज़ दुरुस्त है क्योंकि अब प्राइस भी है सब और चूँकि इसमें आपको वजाहत कर दे रहा ना उन पहले ही कि आपके ज़िम्मे क्या क्या है वो पहले बोल दे रहा साफ साफ। ये एक शर्त है। इमाम इसाक़ फरमाते हैं हकीम बिन हिज़ाम की हदीस हसन है और मुतअद्दिद सनदों से मरवी है। अय्यूब सख्तियानी और अबू बिश्र ने बवास्ता यूसुफ बिन माहिक हज़रत हकीम बिन हिज़ाम से रिवायत किया। औफ और हिशाम बिन हसन बवास्ता इब्न सीरीन हकीम बिन हिज़ाम से मरफ़ान रिवायत करते हैं। हदीस मुरसल है। इब्न सीरीन ने बवास्ता अय्यूब सख्तियानी और यूसुफ बिन माहिक हकीम बिन हिज़ाम से इस तरह रिवायत किया। हदीस नंबर 1241 हदथना अल-हसन इब्न अली अल-खल्लाल व अब्दत इब्न अब्दुल्लाह वग़ैरु वाहिद क़ालू हदथना अब्दुल समद इब्न अब्दुल वारिस अन यज़ीद इब्न इब्राहीम अन इब्न सीरीन अन यूसुफ इब्न माहिक अन हिकाम क़ाल अन हकीम क़ाल नहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबीअ मालिस इंदी व रवा वकीअन हाज़ल हदीस अन यज़ीद इब्न इब्राहीम अन इब्न सीरीन अन अय्यूब अन हकीम इब्न हिज़ाम व लम यज़कुर फ़ीही अन यूसुफ इब्न माहिक व रिवायत अब्दुल समद यसह वक़द रवा यहया इब्न अबी कसीर हाज़ल हदीस अन यअला इब्न हकीम अन यूसुफ इब्न माहिक अन अब्दुल्लाह इब्न इस्मत अन हकीम इब्न हिज़ाम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अमलु अला हाज़ा इंद अक्सर अहलिल इल्म करिहु अन यबिअ रजुलु मा लैसा इंदहु। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसी चीज़ के फ़रोख्त करने से मना फरमाया जो मेरे पास मौजूद ना हो। वकी ने यह हदीस बवास्ता यज़ीद बिन इब्राहीम इब्न सीरीन और अय्यूब हकीम बिन हिज़ाम से रिवायत की लेकिन यूसुफ बिन माहिक का जिक्र नहीं किया। अब्दुल समद की रिवायत सह यहया बिन अबी कसीर ने बवास्ता यअला बिन हकीम यूसुफ बिन माहिक अब्दुल्लाह बिन इस्मा और हज़रत हकीम बिन हिज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस रिवायत की। अक्सर उलमा का इस पर अमल है कि आदमी के पास जो चीज़ मौजूद ना हो उसका बेचना मकरूह है। नहीं ख़त्म हो गया कौन पर। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।